جن کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے، میں ان کو بھی آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جن سے بھی غلطی ہو گئی، ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ تم کہتے ہیں کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، مجھے نکالا گیا، تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا، ہمارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے، تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کوئی قسم نہیں چھوڑی، تم نے تو پاکستان کو بالکل معاشی طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے، تو تمہارے خلاف کیوں سازش کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا۔ پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کافی دن ہو گئے خط اور مراسلے کا ذکر کرتے، لیکن ابھی تک بھی اس کی دھول تھمی نہیں ہے، ابھی تک یہ بازگشت جاری ہے۔ کل مینار پاکستان میں ایک اچھے کراؤڈ کے سامنے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پھر سے اپنا نیریٹو دہرایا اور انہوں نے پھر سے اسی خط کا ذکر بھی کیا، سازش کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتایا کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے، کم از کم اب آپ اگلے الیکشن کی طرف جائیں تو ہی مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ عمران صاحب کا ڈیمانڈ اپنی جگہ، ان کے جلسے، ان کی سیاست کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ سے آج ہوا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جس میں خاص طور پر ایک دفعہ پھر سے اس خط کا جائزہ لیا گیا اور ڈیفرنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ جو پچھلا اجلاس ہوا تھا اس کے منٹس پہ بھی بات کی گئی اور جو اس وقت کے امریکی سفیر تھے، پاکستان کے امریکہ میں جو سفیر تھے، ان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی اور ان سے بھی ان کی بریفنگ لی گئی، ان سے بھی ان کا موقف لیا گیا کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں اسد مزید صاحب، تو وہ بھی اس میں شامل رہے۔ بہرحال ساری گفتگو کے بعد ایک اور اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ پچھلے اعلامیہ کی توثیق کی جا رہی ہے اور یہ کہا گیا کہ جناب سازش کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا ہے، کسی سازش کے نتیجے پہ ہم نہیں پہنچے ہیں، لیکن بہرحال پھر سے وہ بات کی گئی کہ جو زبان تھی وہ صحیح نہیں تھی مراسلے میں اور غیر ملکی مداخلت کو اور جو باقی جو چیزیں منٹس تھیں اس کی، ان کو دوبارہ سے انڈورس کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جب اعلامیہ اس طرح کا آ چکا تھا تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہ میٹنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس حد تک تحقیقات قابل قبول ہیں سب کے لیے یا اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی کمیشن بنایا جائے گا تو پھر ہی قابل قبول ہوں گی تحقیقات؟ کیا ایک دفعہ پھر سے یہ کہہ دینے سے کہ سازش نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کے بیانیے میں سے ہوا نکل گئی ہے؟ کیا اب ان کے ساتھ لوگ دوبارہ سے موجود نہیں ہوں گے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہوگا اور پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں گے تو معاملات پہ بھی بات کریں گے جو چل رہے ہیں اس وقت سیاسی، جو نئی حکومت کو درپیش چیلنجز ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا طے ہونے جا رہا ہے دونوں بڑی پارٹیز کے درمیان۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور بات کا آغاز کروں گی میں عمران صاحب سے۔ عمران صاحب، جو باتیں کی گئیں کم و بیش وہی تھیں جو پہلے بھی کی گئیں اور ڈی جے آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے تھے کہ سازش کا ذکر کہیں نہیں ہے اعلامیے میں، تو پھر آج کے اعلامیے میں آج کے اجلاس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کے اجلاس کی ضرورت اس لیے پیش آئی سمینہ کہ پہلا جو اعلامیہ تھا اس وقت تک آپ کے خفیہ اداروں نے، ایجنسیز نے نہ تو کوئی تحقیقات کی تھی اور نہ ہی اسد مزید صاحب اس وقت آ کے انہوں نے کوئی بریفنگ دی تھی۔ اس لیے آج والا جو اجلاس ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اب اداروں نے تحقیقات بھی کر لی تھی اور ان تحقیقات کے علاوہ اسد مزید صاحب جو کہ مین کریکٹر ہیں انہوں نے آ کے بریفنگ بھی دی، پھر اس بریفنگ اور ان تحقیقات کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا گیا اور آج کا یہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اعلامیے نے خان صاحب کا جو یہ بیانیہ تھا نا کہ یہ بیرونی سازش ہوئی ہے اس کو تو زمین بوس کر دیا، اس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اب لوگ نکلیں گے یا نہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی، یہ ان کے ماننے والے، وہ آپ کچھ بھی کر دیں، جوڈیشل کمیٹی کا جو کہہ رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا وہ بھی بنا لیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے بھی یہی فیصلہ دے دیا تو وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، وہ یہی فیصلہ تسلیم کریں گے جس میں ان کے موقف کی تائید ہوگی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو مرضی آپ کر لیں، عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو وہی بیانیہ پسند آئے گا، وہی فیصلہ اعلامیہ پسند آئے گا جس میں ان کے موقف کی تائید ہوگی۔ ہلالی صاحب، آپ کا کیا اس پر نیریٹو ہے؟ آج کا جو اجلاس ہے وہ اگر پھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے
تو کیا یہ بات قابل قبول ہونی چاہیے سب کے لیے کہ جب آپ کی سیکیورٹی کمیٹی یہ بات کہہ رہی ہے جس میں آپ کے ملک کے بڑے لوگ موجود ہیں، تو پھر آپ کو کیا اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کویشچن کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم سازش کے مورے کہہ رہے ہیں، جو خود وزیر اعظم کی صورت میں وہاں بیٹھے ہوئے چیئر کر رہے ہیں، ان کے وہ انڈر اپنے اجلاس کر رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کلیئر ہیں، ہم پہ کوئی سازش نہیں ہوئی، تو کیا یہ بات ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہمارے حلق کے اندر ڈال رہے ہیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انٹرفیئرنس تو مان گئے، انٹرفیئرنس اور کنسپیریسی کے کیا فرق ہے؟ کیا انٹرفیئر کیوں ہو رہا تھا، کس لیے؟ کیا شاید یہ انٹرفیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ہم وہ امریکہ ایک پیج پہ تھے، دونوں چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ نہ ہو، دونوں کے ساتھ ان کا ملاپ ٹھیک نہیں چل رہا تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں تو کیوں وہ انٹرفیئر کر رہے تھے، اور کیوں اس وقت بیان دینا پڑا کہ انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ مگر سازش نہیں ہے، خدا جانے یہ کس قسم کے الفاظ، یا سپلٹنگ ہیئرز، یہ سب چھوڑیں، یہ ایک ریجیم چینج آپریشن ہے، اور ایز اٹ ہیپنز یہ ٹوٹلی مین میڈ ریجیم چینج آپریشن، جدھر دو سائیڈز ہیں اور دونوں ایک پیج پہ ہیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا؟ اور ثبوت اس پہ زیادہ کیا ہو سکتا کہ $200 ملین امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اسسٹنس میں ملے گا آپ کو، اور انہوں نے ایک اور چیز ہمیں ایمبیسڈر کے تھرو اعلان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تم اگر گڈ بوائز ہو تو تمہیں پنشمنٹ نہیں ملے گی، معاف کر دیں گے۔ کہ ان سا طریقہ ہے بتانے کے لیے کہ آپ کو معاف ہوا اگر $200 ملین آؤٹ آف دا بلو میرے اسسٹنس میں ملتا ہے؟ کون سا اور طریقہ ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ ایجنسیز جس کے سربراہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایک فائنڈنگ دیں گے ان کے انویسٹیگیشن سے جو ان کے سربراہوں کے خلاف ہو؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ مانے دا فیکٹ کہ اٹ واز ٹرائیڈ میرے خیال میں غلط ہے، اٹ از رانگ، اٹ از مورلی رانگ کہ آپ اپنے سبارڈینیٹس کو کہتے ہیں اعلان کرو کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تمہاری نوکری جائے گی، تمہاری ٹرانسفر ہو جائے گی، تم سیک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کا کام ہے ہمیں صحیح بتانا، سچ بتانا؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ آؤٹ آف پاور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کام ہے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو آپ کے تحت نہیں ہیں۔ اور اب دیکھیے کیا ہوا ہے، سب کو کلین چٹ مل گیا ہے نا، امریکہ کو چٹ مل گیا ہے، وہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی، وہ جو پیسے ہمیں ملے ہیں، وہ جو پیسے روبی کاؤنٹر پارٹ فنڈ سے بھی ملے ہیں، ان کی خوشی، ٹھیک، وہ تو خوش ہو گئے، ادھر بھی کچھ لوگ ہیں جو خوش ہو گئے، اور یہ بار بار یہ انکوائریز ہو رہی ہیں، کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سوراخ میں جب آپ ہوتے ہیں تو کھدائی بند کرو، اس لیے جب تم کھودتے رہتے ہو you get even deeper into the hole۔ میں سمجھتا ہوں ایک ہی چیز ہے جو ختم کر سکتا ہے، بجٹ اناؤنس کرو کب ہوگا، اور اس کے بعد اناؤنس کرو الیکشنز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ سب بھول جائیں گے۔ اس پہ میں آتی ہوں، لیکن ابھی مجھے اس پہ تھوڑے سے کویشچنز عمران صاحب سے اور بھی کرنے ہیں۔ عمران صاحب، ایک تو مداخلت کو تو سب مانا، تو مداخلت بھی تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک چیز اور جو انویسٹیگیشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے سفیر کو بلا لیا، خیر وہ انہوں نے یہی بات کی کہ جی بالکل ان کی زبان ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے یہ باتیں کی، لیکن جو لوگ سازش کے سارے کردار جن پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کو انٹرویو نہیں کیا گیا، کوئی انڈیپینڈنٹلی ہم نے نہیں دیکھا کہ میڈیا کو کوئی ایکسیس ہوا ہو کسی بھی انویسٹیگیشن کے دوران، یہ تو پھر اس لیے بہت سارے لوگ اس چیز پہ سوال تو اٹھائیں گے کہ کون سی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ سمینہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ جب کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں میڈیا کو ایکسیس دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے؟ کہیں پوری دنیا میں، صرف پاکستان کو چھوڑ دیں۔ پتہ چل رہا ہوتا ہے نا بھی فلاں کا انٹرویو ہوا آج، جیسے وہ تو یہاں بھی چل رہا ہے۔
اور دوسری بات یہ لالی صاحب کی بات پہ مجھے تو بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ اتنی آپ کی بیسٹ آف دی بیسٹ ایجنسیز ہیں اور آپ خود اللہ رحم کرے آپ ان سب کو ایک دم سے باعث بنانے جا رہے ہیں. یہ وہی رویہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے یہاں پہ کہ ہر آدمی، ہر سیاسی جماعت، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی مرضی کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہو، اگر دوسرا اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ ہی غلط ہے. جو لوگ، میں نے پہلے عرض کی آپ سے کہ جو لوگ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں اب بنا لیں، میں خود اس حق میں ان کو بننا چاہیے، لیکن آج یہ میں میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے بھی یہی فیصلہ دے دیا جو آج قومی سلامتی کمیٹی نے دیا ہے تو ہم یہی بیٹھے ڈسکس کریں گے اور یہ لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ کمیشن جو ہے وہ بھی بائزڈ ہے، وہ بھی اپروچڈ ہے، وہ بھی کمیشن بنا تھا تو اس کو ایکسپٹ کیا تھا بعد میں. میری گزارش سن لیں نا، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان چیزوں میں کتنی خرابی پیدا کر دی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پوری دنیا تو ہماری ایجنسیز کو مانتی ہے کہ جی آپ کی ایجنسی دنیا کی ون آف دی بیسٹ ہے، اور اگر ہم خود ہی نہیں مانتے، ہم خود یہ کہہ دیں کہ جی اس کا چیف جو ہے اس نے مجبور کیا کہ آپ یہ فیصلہ غلط کر، اس لیول پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو چیف چاہے وہ چیز ہو جائے. انہوں نے حقائق کی بنا پہ یہ بات کرنا ہوتی ہے. قومی سلامتی کمیٹی سے بڑی آپ کی کوئی کمیٹی ہے؟ اس سے ہائی لیول تو کمیٹی ہو نہیں سکتی. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے تاکہ اگر کسی کے شک میں کوئی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی شک ہے تو وہ بھی دور ہو. ایک تھورو قسم کی وہ انویسٹیگیشن ہو جس پہ سب کا اعتماد بھی ہو، بالکل، نہ کہ ایک میٹنگ کے بعد ایک چیز آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی پھر بات وہی آ جاتی ہے. لالی صاحب شاید کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. جی لالی صاحب. دیکھیے سمینہ، بے شک آپ جوڈیشل کمیشن، اور جوڈیشل کمیشن ہاں ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ہوگا. میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا رابطہ ہے، اس کے بارے میں اس وقت وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیٹ اس اسیوم کہ وہ انڈیپینڈنٹ ریلیٹیولی ہوگا، مگر ان کو انفارمیشن کدھر سے آئے گی؟ انفارمیشن وہ خود تو نہیں پیدا کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو جا کے، اداروں کو جا کے پوچھتے ہیں اور وہ پھر وہ ادارہ آ جاتا ہے. مانے ایک ادارہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو اور انفارمیشن جو ادارے کے پاس ہے وہ ان سلیکٹیولی ریلیز ہوگا. دوسری بات ہے، مجھے آپ بتائیے، ایوب اسکندر امریکن کے بلیسنگز کے ساتھ ہوا، ضیاء بھٹو امریکن کے بلیسنگز کے ساتھ ہوا، مشرف جو آیا امریکن کے بلیسنگز کے ساتھ نہیں آیا، مگر سرٹنلی جب ٹھہرا امریکن بلیسنگز کے ساتھ اور ان کے سپورٹ کے ساتھ، وہ تو ایک فون کال پہ جیسے ہم ہر وقت جانتے ہیں وہ ڈھیر ہو گیا. اور جب گیا وہ امریکن انسٹیگیشن پہ، بلیسنگ نہیں انسٹیگیشن پہ گیا. اس طریقے سے بی بی واپس آئے اور اس طریقے سے یہ نواز شریف بھی واپس آیا، اور ابھی یہ پھر ایک امریکن ہاتھ اس میں ہے. تو لک ایٹ یور ہسٹری. اور اگر آپ اپنا بھی ہسٹری چھوڑ دیں، 200 کوز 80 ملک میں ہوئے ہیں سنس 1945 جس میں امریکہ کھلا انوالوڈ ہے، مگر ادھر نہیں ہوا، یہ اس دفعہ نہیں ہوا. For God's sake, let's draw. جو ہسٹری بتاتا ہے، جو کامن سینس بتاتا ہے، جو ہمارے انٹیلیجنس بتاتا ہے، کم سے کم وہ تو ڈرا کرو دی اپروپریٹ کنکلوژن. چلیے اب وہی بات آ جاتی ہے کہ دونوں نیریٹو سامنے آ چکے ہیں، عوام پہ ہی ہے کہ وہ کس کا نیریٹو بائی کرتے ہیں. لیکن میں عمران صاحب پھر میں یہ بات تو پھر آپ سے پوچھوں گی کہ پھر آخر اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ ان کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے، وہ وہی نیریٹو فالو کریں گے جو عمران خان صاحب انہیں کہیں گے، تو پھر اس طرح تو یہ اس ساری ایکسرسائز کا پھر مقصد کیا ہے؟ پھر یہ تو معاملہ کبھی بھی حل ہوئے گا ہی نہیں میرا خیال. سبینہ آپ ضرور پوچھیں، اور آپ کے سوال کے جواب میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، کوئی سیاسی لیڈر ہو، ان سب کو ہوش کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، ہوش کا دامن لینا ہوگا اور سوچ سمجھ کے ملکی مفاد کو دیکھنا ہوگا، نہ کہ صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھیں. خدا کا واسطہ اقتدار کو چھوڑ دیں، اقتدار کی لالچ کو چھوڑ کے سوچیں. یہ بھول جائیں کہ آپ اقتدار میں ہیں یا آپ سے اقتدار چھن گیا ہے. آپ پاکستان کے لیے سوچ لیں، اگر پاکستان ہوگا، آپ ہوں گے تو اقتدار میں آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن صرف اس لیے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو آپ تمام اداروں کو ہی
اس طرح سے شروع کر دیں کہ جناب یہ سارے ہی جو ہیں وہ کانٹروورشل ہیں اور سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو اس طرح چیزیں مزید خراب ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بالکل جی، سب کو اداروں کو احترام دینا چاہیے، اور اداروں کا بھی ہم یہی ان سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا کیریکٹر ایسا ہو کہ سب ان کا خود بخود احترام کرے۔ لیکن میں تھوڑا سا معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں۔ ہلالی صاحب، جو کل کا جلسہ تھا عمران خان صاحب کا، جو ان کی سپیچ تھی، جو کراؤڈ تھا، جو کراؤڈ کا رسپانس تھا، ہاؤ ڈو یو سی اینڈ ہاؤ ڈو یو ریٹ عمران خان صاحب؟ اب جلسے تو انہوں نے کامیاب کر لیے ہیں، لیکن آگے ان کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ کیسے اپنی بات، اپنا ڈیمانڈ کیسے منوائیں گے وہ؟ دیکھیے، مجھے ایک ڈسٹربنگ سا ٹرینڈ میں نے نوٹس کیا، ان کے سپیچز جو ہیں زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اس لیے کہ ان کے سپورٹرز پوچھ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ملیں، لاکھوں ملیں اور ان سب کو، ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف کیا، جو بھی کیا ہے، ان کو ہم کرٹیسائز کریں، گالیاں دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آفٹر اے وائل یہ ختم ہو جاتا ہے، ایکشن چاہیے۔ آپ سمجھ گئی ہیں؟ ایکشن چاہیے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اسلام آباد میں ایکشن دوں گا تمہیں اسلام آباد میں۔ اگر اسلام آباد میں بھی یہی ہوا کہ 5-7 لاکھ لوگ آ کے تقریر ہو کے وہ چلے گئے، اور دوسرے دن پکچرز آتے رہے اخبار میں کہ نون کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، وہ پیٹرول کا پرائس 100 سے بڑھ گیا، اور یہ فلانا اتنا یہ ہو گیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تماشا۔ پلان آف ایکشن بڑا ضروری ہے لالی صاحب، اور وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ویری رائٹ، یو آر ویری رائٹ۔ اور میں کویشچن یہی سامنے رکھتی ہوں، پی ٹی آئی کی سینئر رہنما میاں محمود الرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے کل کے جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ پلان آف ایکشن کیا آگے ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب، آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام کے لیے۔ کل اچھا کراؤڈ تھا، اور کافی ہم نے دیکھا چارج کراؤڈ تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کل کے کراؤڈ کے بعد، دیکھنے کے بعد، عوام کی سپورٹ دیکھنے کے بعد، پلان آف ایکشن کب دیں گے؟ اب اگلے 10 دن ابھی ہم یہی دیکھیں کہ ریسٹ پر ہے سچویشن؟ نہیں، دیکھیے، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، آگے 3-4 دن کے بعد عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی 5 دن میں، تو یہ اگلا 10 دن تو طاق راتیں، عبادات، آخری عشرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ شاید اس دوران ایک آدھ جلسہ ہو، لیکن اس دوران آئندہ جو لائن آف ایکشن ہے، اس حوالے سے پارٹی کی ہائی کمان، پارٹی کے مختلف فورمز کے اوپر برین سٹارمنگ اور ڈیسیژن میکنگ تو شروع ہو گئی، اور کل بھی پنڈی ڈویژن کے اراکین اسمبلی کی وہاں بنی گالے میں میٹنگ خان صاحب نے طلب کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کور کمیٹی کی میٹنگ بھی متوقع ہے 1-2 دن کے اندر، اور عید کے فوری بعد جو ہے کوئی پلان ہے اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، اور اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ابھی تھوڑی سی میں نے سنی ہے، لالی صاحب بھی شاید یہ کہہ رہے تھے کہ جلسہ کھیلنے سے تو شاید ہم اپنا جو مطلوبہ مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا صرف فوکس اس بات پہ ہے کہ فوری نئے انتخابات ہوں، اور جو بھی منتخب حکومت ہو وہ آ کے آئندہ کاروباری مملکت جو ہے وہ سنبھالے، اور اس امپورٹڈ حکومت کو ہم بالکل بھی آگے نہیں چلنا دینے چاہ رہے ہیں۔ اگین وہی بات ہے کہ وہ پریشر ٹیکٹکس کیا ہوں گے؟ کیا لانگ مارچ اور دھرنے کی طرف ایک دفعہ پھر ہم دیکھیں گے 2014 کی طرز پہ کوئی لمبا دھرنا دینے کا پلان؟ میرا خیال ہے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سول ڈس اوبیڈینس بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں، ہم پرامن رہتے ہوئے ایک جو ہے لانگ مارچ کی کال دیں، اور ادھر سے پورا کے پی کے، ادھر اسلام آباد ہے، ادھر سے جی ٹی روڈ سے باقی سارے سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب کے لوگ ہیں وہ وہاں پہنچیں، اور ملینز آف پیپل جو ہے وہ وہاں جا کے تو بیٹھ جائیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ فوری انتخابات کا اعلان کرے۔ میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ ملینز آف پیپلز جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں اور حکومت کو مجبور کریں نئے الیکشن کے لیے، تو جو اب آپ نیا فوری الیکشن چاہتے ہیں، آج سے 6 ہفتے پہلے جب یہ اپوزیشن آپ سے یہی مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ الیکشن کروا دیں، تو اس وقت آپ کیوں اس بات کو نہیں مانتے تھے؟ دیکھیں، اس وقت اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ 5 سال کے لیے تھا،
مجھے یہ بتائیں کہ ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے اس کو جس طریقے سے گرایا گیا ہے، وہ اپوزیشن تو کہتی رہتی ہے جی آپ الیکشن کروا دیں جلدی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو چیزیں، جو پلان، جو ہم نے منصوبے اور پروگرام بنائے ہوئے ہیں ان کا ٹیک آف کا یہ سال ہے، ابھی 1.5 سال انتخابات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو بہتر انداز کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے اور پھر اپنے وقت کے اوپر انتخاب ہوں گے. انتخابی اصلاحات بھی ہم لے کے آ رہے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ تھا، EVM تھی، ووٹنگ مشین تھی، یہ ساری وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان ٹائم کوئی پری میچور الیکشن تو یہ حکومت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. میاں صاحب پھر سب سے زیادہ زور میاں صاحب پھر ہم آئندہ یہ امید رکھیں کہ اگر آپ کو آئندہ حکومت میں آنے کا موقع ملے گا تو آپ تحریک عدم اعتماد کا آپشن ختم کروا دیں گے آئین میں ترمیم کے ذریعے سے. بالکل یہ ہو سکتا ہے جی. جو حکومت آئے اسے 5 سال کے لیے اگر مینڈیٹ ملا ہے تو اسے وہ مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اسے پوری مدت دی جانی چاہیے. ہمارے سے پہلے 2 حکومتوں کو پوری مدت ملی. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا میاں صاحب، تھوڑا پنجاب کے حوالے سے میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. بڑا ہی عجیب سا کرائسس بنا ہوا ہے پنجاب میں. اب بس کر دیں، حمزہ شہباز صاحب کو لے لینے دیں حلف، کوئی بات نہیں. جیسے انہیں قبول کر لیا ہے ان کے والد صاحب کو، انہیں بھی قبول کر لیں. جی وہاں پنجاب میں تھوڑی مختلف سچویشن ہے. پنجاب میں جو 26 لوٹے ہیں ہمارے، جو انہوں نے لوٹے کیے ہوئے ہیں ان کی، چونکہ انہوں نے ووٹ اب استعمال کیا ہے سینٹر میں تو انہوں نے استعمال نہیں کیا ووٹ بالکل، اور اب اس میں ڈیفیکشن کلاس ان کے اوپر لگے گی. ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کو جا چکا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہفتے 10 دن کے اندر اس پہ ڈیسیجن آ جائے. سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ 63A کے اوپر بحث جاری ہے. میاں صاحب وہ تو بڑا لیٹ ہو گیا، اب تو عید کے بعد ابھی مزید سماعت ہوگی اور اس کے بعد تو اب اتنے دن کیا وزیر اعلیٰ کے بغیر چلے گا؟ بات یہ کہ آپ لوگوں نے اسی سسٹم میں رہنا ہے، اسی سسٹم میں سیاست کرنی ہے. گورنر صاحب کو حلف لے لیں، جب ڈیسیجن آئے گا بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. ویسے بھی آپ لوگ گورنر صاحب تو بھی کہہ رہے ہیں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے اس کے اوپر ہی ان کے تحفظات ہیں اور یہ ایک آئینی مسئلہ ہے جی، یہ آئینی لڑائی ہے، وہ جاری ہے، عدالتوں میں چل رہی ہے بات ساری. اس پہ جو فیصلہ ہوگا اس کو میاں صاحب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں آپ سے جاننا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جلسے میں کل کہا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطی سدھارے، تو کس سے غلطی ہوئی ہے جو نہیں سدھار رہا؟ یہ تو عمران خان صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں آپ سے انہوں نے شیئر نہیں کیا؟ آپ سے نہیں شیئر کیا؟ نہیں ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوئی. اچھا دوسرا یہ کہ کیا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ کے ناقدین کا کہ یہ جان بوجھ کے پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ جو استعفے والا معاملہ تھا وہ کیا تھا کہ کل کو اس طرح کے حالات ہوں تو اس کو استعمال کیا جا سکے. کیا اس وقت آپ کے جو ماہرین تھے، مشیر تھے، وہ نااہل تھے جن کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ استعفیٰ کس کے نام پہ لکھنا چاہیے، یا کیا وجہ تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو آئینی طور پہ اگر دیکھا جائے گا تو اس میں کوئی ایسی وزن نہیں لگتا اس بات میں کہ استعفیٰ پرائم منسٹر کے نام لکھا گیا ہے یا صدر کے نام لکھا گیا ہے یا گورنر کے نام لکھا گیا ہے. اصل چیز تو استعفے کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہے. اگر چیف منسٹر نے وہ استعفیٰ جا کے گورنر کے سامنے دے دیا اور ویریفائی کر دیا، اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا اور گورنر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر یہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے کہ کس کے نام لکھا گیا استعفیٰ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا میاں محمود الرشید صاحب، ہمارے ساتھ موجود تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بھی کچھ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے گفتگو. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا حوصلہ بڑھا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ ظاہر ہے یہ کہ اگر کراؤڈ آپ کے جلسوں میں آ رہا ہے، آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے تو آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. لیکن اب شاید یہ چیز جو ہے وہ جو حکومت ہے ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے. تو یہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. پہلے میں ہلالی صاحب کا ایک کامنٹ لے لوں. ہلالی صاحب آپ اپنی بات بھی کنٹینیو کر رہے تھے، اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے. یہ لوگ خود یعنی یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایک غیر مقبول فیصلہ تھا کہ خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر خان صاحب تو اگر کراؤڈ بلا رہے ہیں، کراؤڈ ان کے جلسوں میں آ رہا ہے تو پھر تو وہ صحیح ہے، اپنی بات میں وہ جائز ہیں. پھر ہاں یہ جاوید لطیف تو بعد میں کہہ رہا ہے نا جو وہ پہلے کہنا تھا. forget this man and forget یہ اس قسم کے وہ کہتے ہیں
when you look back your vision is perfect. میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا economy was doing badly, really. تو آپ پڑھیں ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپریل 2022 کا جا کے پڑھیں, اس کو کہیں پڑھیں. اس میں کیا لکھا ہے 5.6% گروتھ. آپ کو پتا ہے کہ it's more than the projected growth. وہ برا ہے. اور اکنامک انمپلائمنٹ 7.3% in 2021 اور اس سال پروجیکشن ہے کہ اتنا ہی ہوگا. صحیح بات ہے کنزیومر پرائسز 8.9% 21 میں بڑھے تھے مگر آج 11.2% اس سال ہوں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں it is not beyond this thing. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 4.6% 2021 اس سال IMF پروجیکشن 4.3%. یار فار گاڈ سیک اکانومی ریوائیو ہو گیا تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ گیس اگریمنٹ اور وہ ویٹ اگریمنٹ 30-40% جو سستا تھا دوسرے ملکوں سے اگر وہ مل جاتا تو کیا نہیں ہوتا. 4.3% ہے اکنامک ڈیفیسٹ. بھائی وی ور I mean یہ لوگ جو کہتے ہیں تباہی تباہی تباہی, کبھی روپیہ میں دیتے ہیں, کبھی غلط دیتے ہیں, کبھی اپنے کنکاکٹ کر کے دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں دو لیتھل پنچز لگے ہیں the body politic of Pakistan. اچھا تو پھر اسی لیے شاید وہ اسے غیر مقبول کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اکانومی آپ کے نزدیک بہتر ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر لوگ تو پھر صحیح نکل رہے ہیں. سمینا یو مسٹ اکاؤنٹ فار انسٹیبلٹی. آپ وہ سمجھتی نہیں ہے انسٹیبلٹی کیا ہوتا ہے. انسٹیبلٹی سے انویسٹمنٹ نہیں آتا ہے. انسٹیبلٹی سے لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے ملک میں, ایسی اکانومی میں. ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. یہ ہے تحفہ, یہ کو کا تحفہ یہ ہے انسٹیبلٹی. میں نہیں پرواہ کرتا یہ آیا وہ آیا. انسٹیبلٹی نہ کرو خدا کے لیے. بالکل یہ تو ہر کوئی مانتا ہے ہلال صاحب, اس میں تو اس سے تو کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا. لیکن عمران صاحب اب جلسے میں لوگوں کا آنا اور پھر جاوید لطیف صاحب کا یہ اقرار کرنا کہ یہ غیر مقبول فیصلہ تھا. بھئی اگر وہ مقبول تھے تو آپ لوگوں نے کیوں ہٹایا انہیں؟ دیکھیں جاوید لطیف صاحب کی بات پہ بھی میں کرتا ہوں. پہلے آپ یہ ایک بات سمجھیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں. عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے. عمران خان صاحب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی سیاست سے عمران خان کو ختم کیا جا سکتا ہے یا عمران خان صاحب کو لوگ بھول جائیں گے تو یہ اس سے بڑی غلط فہمی کسی کی نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب ایک کراؤڈ پولر بھی ہیں. عمران خان جلسے کریں گے دنیا آئے گی, شاید اس سے بھی بڑے وہ جلسے کر دیں. لیکن معاملہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف جلسے کرنے سے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں صرف جلسے کرنے سے مقصد حل نہیں ہوتا. جاوید لطیف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا غیر مقبول فیصلہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب ڈکلائن کی طرف جا رہے تھے. ہم بھی یہاں بیٹھے جتنے سروے بھی آ رہے تھے کیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس ٹائم پہ انہیں لائف لائن دے دی گئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے جی آپ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے اس حکومت کا کیا لاہ عمل ہے, جو اتحادی حکومت ہے کیسے یہ ٹیکل کرے گی اس غیر مقبول فیصلے کو. اور ساتھ میں بلاول صاحب بھی آج نواز شریف صاحب کے افطار ڈنر پر ہیں, کل بھی ان کی ملاقات ہوئی, اس حوالے سے بھی گفتگو. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا جو میاں نواز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا چیزیں طے کی گئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انتخابی اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے, کچھ اس حکومت کی سیٹلمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اور کل بھی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بلاول صاحب کا لنڈن جانے کا مقصد اور میاں صاحب کے ساتھ میٹنگ کا مقصد 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ وہ میاں صاحب کو شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے میں, حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے میں اور عدم اعتماد کی کامیابی پہ مبارکباد پیش کریں. اس میں کوئی ایسا ایجنڈا نہیں تھا جس میں سننے کو مل رہا ہے کہ جی کوئی پریزیڈنٹ صاحب کی سیٹ مانگ رہے ہیں, پریزیڈنسی مانگ رہے ہیں, گورنرشپس مانگ رہے ہیں, فیوچر کا رینس مانگ رہے ہیں. دیکھیں مستقبل کس نے دیکھا ہے. الیکشن میں ابھی ٹائم ہے, الیکشن میں نئے اتحاد بنیں گے, نئی چیزیں بنیں گی, نئی صف بندی ہوگی, تو یہ قبل از وقت باتیں ہیں. تو اس ایجنڈے میں جو چیئرمین صاحب کا ایجنڈا ہے میاں صاحب ساتھ ملاقات کا, صرف یہی تھا. ان کا یہ خواہش تھی کہ اوت لینے سے پہلے ان کی میاں صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو, کیونکہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, میاں صاحب اپنے پارٹی کے ہیڈ ہیں, تو ایک ملاقات ہو تاکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈسکشن کر سکیں. لیکن یہ بات ہو سکتی ہے ویسے آگے آپ لوگ انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں آپس میں؟ قبل از وقت بات ہے آج کی افطار پہ
اور کل کی میٹنگ میں یہ پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں تھا. اور فیوچر جب آئے گا تو فیوچر میں بھی پالیٹکس میں کوئی چیز بے حرف آخر نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی, پھر پی ڈی ایم ٹوٹی, مطلب ہم پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے 2 جماعتیں, اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی, اور آج ہم اپوزیشن جماعتیں پھر ایک جگہ پہ ہیں. ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. پالیٹکس میں کسی موڑ سے جو ہے آپ لوگ آپس میں مل لیتے ہیں, آپس میں جو ہے. کنڈی صاحب یہ فرما دیجیے پیپلز پارٹی الیکشن کب کرانا چاہتی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک واحد پوائنٹ ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی کلیئر کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. الیکٹورل ریفارمز کی سفارشات ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بھی جو ہے وہ وہاں پر جمع کرا دی تھیں, جج صاحبان کے ساتھ بھی جمع کرا دی تھیں, ہم نے اپنے کمیٹی میں بھی جمع کرائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکٹورل ریفارمز ہوں. الیکشن کمیشن جو ہے اپنی تیاری مکمل کرے, جو انہوں نے 6-7 مہینے مانگے تھے کہ ہم سینسس کرانا چاہتے ہیں, اور ہم اگر یہ کام سارا 6-7 مہینے میں ہو جاتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ پیپلز پارٹی تیار ہے 6-7 مہینے کے بعد الیکشن میں جانے. ہم بالکل, ہم اس سے پہلے بھی تیار ہیں. اگر الیکشن کمیشن تیار ہو, الیکشن کمیشن نے ٹائم مانگا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ میں بات کی کہ ہمیں ٹائم چاہیے. جیسے ہی وہ تیار ہو پاکستان پیپلز پارٹی تو الیکشن کے لیے آج بھی تیار ہے, کل بھی تیار ہے, 6 مہینے بعد بھی تیار ہے. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب, عمران یعقوب بات کر رہا ہوں. 2 باتیں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو پہلی بات یہ کہ بینگ اے فالوور آف پالیٹکس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ کبھی ہوتا نہیں کہ 2 سیاستدان ملیں اور وہ بھی پھر ایک پارٹی کے چیئرمین ہو اور دوسری ایک بڑی پارٹی کے قائد, تو وہاں پہ سیاسی ڈسکشن نہ ہو اور صرف ایجنڈا مبارکباد تک کی رہے. تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سیاستدان ملتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. جب سیاستدان ملتے ہیں تو سیاسی باتیں ہی ہوتی ہیں. لنڈن ایک بڑا تاریخی شہر ہے. چند سال پہلے یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کا پہ دستخط ہوئے تھے. ہم اس پہ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں تمام اپوزیشن تو نہیں, ابھی تو الائز ہیں ہمارے جو حکومت کے الائز ہیں, ہم تمام مل کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کر لیں یا چارٹر آف پراسپیرٹی کا نام دیں, تاکہ ہم اس ملک کی پراسپیرٹی کے لیے کام کریں, ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کریں, تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں فرق نظر آئے. اگر ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں فرق نظر نہیں آتا تو پھر حکومت اس کا مطلب یہ ہوا. تھینک یو ویری مچ فیصل کریم صاحب, آپ نے میرے بات کی, میرے موقف کی تائید ہی کر دی کہ اصل میں وہاں پہ میثاق جمہوریت کے حوالے سے بھی, اپڈیٹڈ میثاق جمہوریت کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی. دوسرا ذرا یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مسلم لیگ نون نے جو ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے کیے تھے, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس پہ کس طرح سے عمل ہوگا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو معاہدے بھی جس جماعت کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیے تھے, انشاءاللہ اس پہ ہم پورا اتریں گے. ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہم اس کو آنر کریں گے, کیونکہ آج کی بات نہیں ہے, کل ہمیں پھر اکٹھے بیٹھنا ہے. اور خاص کر ایم کیو ایم تو دیکھیں کراچی میں ایم کیو ایم کی جماعت جو سندھ میں ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 2 حقیقتیں ہیں سندھ میں, ان کے ساتھ مل کر ہمیں ایک ورکنگ ریلیشن پیدا کرنی ہے. ہماری بڑی دوریاں ہوئی تھی, اب وہ ورکنگ ریلیشن تھوڑا ہم نارملائز ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر باقی بھی اتحادی جماعتیں ہیں, چاہے وہ بی این پی ہے, چاہے اے این پی ہے, چاہے باقی جماعتیں ہیں, ان سب کے ساتھ مل کر جو ہے ہم آگے بڑھیں. جو معاہدے ہوئے تھے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا اتریں گے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے وقت دیا. ہلالی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہلالی صاحب. کنڈی صاحب یہ بتائیں, یہ جو فاطمی کو نکالے گیا ہے فارن افیئرز سے, یہ آپ لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ بلاول بھٹو جو فارن منسٹر بنے گا اور اس کے بعد ہنا ربانی کھر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے, تو یہ طارق فاطمی کو تو انہوں نے بنایا تھا اسپیشل اسسٹنٹ فار فارن افیئرز, تو اس کو اپوائنٹمنٹ میں پہلے آپ لوگوں نے مان لیا تھا, پھر نکالا آپ کے اس سے اجازت سے کہ کسی اور کے پریشر پہ؟ نہیں جی, ایسے ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فیوچر میں فورن منسٹر ہوں گے چند دنوں کے بعد. منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں, اور اس پہ نہ ہماری سفارش پہ وہ لائے گئے تھے اور نہ ہی ہماری سفارش پر نکالے گئے ہیں, اور نہ کسی اور کی سفارش پر جو ہے ان کو نکالا گیا ہے, کیونکہ آلریڈی وہاں پر منسٹر آف اسٹیٹ موجود ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک منسٹری میں اتنے لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے.
सकते हैं। वो PMLN की तरफ से हमें था कि उनसे कोई तो पहले नहीं पता था इनको? PMLN की तरफ से हुकूमत की तरफ से गलतफहमी उनकी हुई थी, उन्होंने फिर वापस की। इस तरह अगर आप देखें, हमें जो है हमें IPC की मिनिस्ट्री दी थी, उन्होंने नोटिफिकेशन में गलती हुई कि उन्होंने हमें ह्यूमन राइट्स दे दी, फिर उन्होंने दोबारा उसको रिवर्स करना पड़ा और IPC हमें दी। तो एक उनका था, फातमीद साहब एक ऑनरेबल बंदे हैं, एक अच्छे मंजे हुए जो हैं, वो सियासतदान भी कह सकते हैं, टेक्नोक्रेट भी कह सकते हैं, और सफारतकार डेफिनेटली हैं। ठीक, शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। तो जनाब फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका कहना है कि जनाब बिलावल और जो मियाँ साहब की मुलाकात है उसमें कोई इंतखाबी इत्तेहाद की बात नहीं हो रही, लेकिन शायद वो भी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। इस पर क्या अंदर की खबर है इमरान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सियासी सूरत हाल के हवाले से। अहम मुलाकात हुई है लंदन में। लंदन भी बड़ा अहम रहा है हमारी सियासी तारीख के हवाले से, और बड़ी इसके साथ भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अब इस जो मुलाकात में जो बिलावल और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई है, ये क्या कहानी लेके आती है, इस पर बात करते हैं। इमरान साहब, कल भी मुलाकात हुई और आज फिर है इफ्तार डिनर, तो क्या बातें हो रही हैं? देखिए समीना, दो तीन चीज़ें ज़रा समझ लें। आपको माजी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 2004 में इसी तरह की एक मुलाकात हुई थी जद्दा में, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सरूर पैलेस में होते थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसफ अली जरदारी साहब उनके पास वहाँ गए थे। उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने वो फ़िज़ा कायम की थी और वो वहाँ पे गए, और उस मीटिंग में मिसाक जमहूरियत की बुनियाद डाली गई। फिर जो लंदन में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, असल में 2004 में उस पर वहाँ पे गुफ्तगू शुरू हुई थी और ये तय हुआ था कि इसको बुनियादी आगे बढ़ा के फिर इस पर काम किया जाएगा। उसी तरह से कल जो मीटिंग हुई है और आज जो इफ्तारी पे बुलाया, देखिए कल ये बात ठीक है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जाके वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने उनको आज कर्टसी के तौर पे आज अफ्तारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि आप अफ्तार हमारे साथ करें, लेकिन जैसे मैं फैसल करीम कुंडी साहब से कह रहा था, ये होता नहीं है, मुमकिन नहीं है कि सियासतदान मिले और सियासत पे गुफ्तगू ना हो। लिहाजा आज हमारे जो ज़राए हैं, हमारे वाकफ़ान हाल जो हैं, वो उनका कहना ये कि आज की मीटिंग में मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो ना सिर्फ ये कि आने वाली सियासी जो है हालत उस पे बात करेंगे, बल्कि आइंदा इलेक्शंस के हवाले से ये भी बात हो सकती है कि कुछ हलकों में शायद ये सीट एडजस्टमेंट की बात करें, या बड़े हलकों में इस तरह से हो कि पंजाब में इतनी स्पेस दे देंगे नून लीग पीपल्स पार्टी को, सूट करेगा उन्हें? अगर ये पंजाब में देते हैं तो उसके बदले वो उन्हें सिंध में देंगे, और उसी तरह से फिर नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनको भी साथ एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर डिस्कशन होगी। ज़रूरी नहीं कि कोई हतमी फैसला हो जाए, लेकिन सियासी ऑप्शन जितनी भी हैं उस पर गौर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपके ख्याल से जो इन लोगों को इकट्ठी करने वाली चीज़ थी, वो ये कहा जा रहा था कि 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को निकालना है, वो तो आपने उन्होंने निकाल दिया, तो क्या अब भी ये लोग आगे इकट्ठे चल पाएंगे? क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा बार बार इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर इनके आपस के इतने क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि ये लोग अलग हो जाते हैं। तो क्या इमरान खान का खौफ अभी भी इन्हें इकट्ठा रखने और आगे फिर इलेक्शन भी इकट्ठा लड़ने पे मजबूर करेगा? हो सकता है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये एक परमानेंट फीचर हो जाएगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कि जब तक इमरान खान है और जब तक वो इतना पॉपुलर है जो लगता है इस वक्त है, ये दो बड़े घबराए गए होंगे। ये सोच रहे होंगे कि जब भी ये आएगा हमारे पीछे फिर शुरू हो जाएगा, और अकाउंटेबिलिटी और ये और वो, तो जुड़े रहो, साथ रहो, और जब आप यूनाइटेड होंगे तो फिर देन यू मेक अ बेटर डिफेंस। तो मेरे ख्याल में ये एक परमानेंट फीचर हो जाएगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, जिस पे इमरान खान को कोशिश करना होगा तोड़ने के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ी कमी है इस हमारे पॉलिटिक्स में, एक नेशनल पार्टी ठीक तरीके से उपरा नहीं है अभी तक। ठीक है, इमरान खान को फ्रंटियर में मेजॉरिटी है, मगर पंजाब में इट्स शेकी, और किधर भी नहीं है इनके पास को ख़ास। तो यू हैव टू हैव अ नेशनल पार्टी। बहुत सारे अभी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान हैज़ टू गो थ्रू।
یہ جو سازش ہوئی ہے، یہ جو امریکہ نے بتا دیا ہے آپ کو کہ آپ کو تگڑا نہیں چاہتا وہ، دے وانٹ ٹو کیپ یو ویک. دیکھیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، ایک میریکل ہونے والا تھا. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 4.3% ہے اور آپ کا خرچہ آدھا ہو جائے، جیسے ہو سکتا تھا اگر ویٹ اور گیس اور آئل آپ کو روس سے مل جائے. مائی گاڈ، پاکستان لوگ بات کر رہے فیلڈ اسٹیٹ، آج لوگ کمپیئر کر رہے ہیں سری لنکا کے ساتھ. وہ تو اٹ وڈ ہیو بین اے میریکولس ریکوری. اور ان کے تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سمپلی سے از کہ آپ کے منجے ہوئے دشمن ہیں اس ملک میں، اور ایک نیشنل پارٹی ہمیں چاہیے وچ یونائٹس دا کنٹری. اور لگتا یہی ہے کہ یہ دونوں نے تو کوشش پوری کر لی ہے، یہ ناکام ہوئے. اب اس کی باری ہے، لیٹس ہوپ ہی سکسیڈ. ٹھیک، اور ورنہ وہ پھر مل کے کر رہے ہیں. نہیں، پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے اور ہر جگہ پہ اس کی جو ہے وہ ہے موجودگی. یہ بات نہیں ہے، ضرور ہے کہ پنجاب میں تھوڑی سے وہ کمزور ہوئے ہیں، لیکن وہ زور لگا رہے ہیں. پیپلز پارٹی بہرحال ایسی ایک جماعت ہے جو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کی ہے، لیکن ان ٹرمز آف سیٹس کے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہونا، اس میں تو ابھی بہت اس میں پنجاب میں اگر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو ان کو چانس مل سکتا ہے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی، لیکن یہ پھر پی ایم ایل این کو بھی تو سوٹ نہیں کرتا نا، وہ انہیں اتنا پنجاب میں بھائی وہ تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہے، اور مجھے یقین کریں بطور پاکستانی ہمیشہ ایک بات کا افسوس رہتا ہے کہ ایسی پارٹیاں ہونی چاہیے جو نیشنل پارٹیز ہوں، جن کی نمائندگی ہر شہر میں، ہر صوبے میں ہو. بالکل صحیح. اچھا، اب ذرا تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ یہ پنجاب کی جو سچویشن ہے، اب تو کورٹ کا بڑا کلیئر کٹ ڈیسیجن بھی آ گیا ہے، اس کا حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور اس سارے کرائسس سے کیا نکلے گا؟ سمینا، یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے. یقین کریں اتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف اور صرف میں نہ مانوں اور کچھ نہیں. دیکھیں ابھی محمود الرشید صاحب بھی جب ہمارے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر وہ استعفیٰ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، گورنر نے اگر کر دیا جس کے بھی نام لکھا. اور دوسری بات یہ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عزت مآب جناب جو ہیں امیر علی بھٹی صاحب، انہوں نے جب ہائی کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ 24 گھنٹے میں اب اس کا کریں. تو پھر اب صدر صاحب کو چاہیے، دیکھیں صدر صاحب نے بڑا اچھا کیا، وزیر اعظم اور صدر کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد برف پگھلی اور انہوں نے وہاں پہ حلف لے لیا. یہاں بھی آپ حمزہ شہباز کا حلف کروائیں تاکہ معاملہ چلیں. سب سے بڑا صوبہ، دنیا کا 14واں بڑا ملک ہوتا اگر الگ ملک ہوتا پنجاب، 12 کروڑ کی آبادی کے ساتھ، آپ نے اس کو اس طرح سے بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے اور وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس طرح کے ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی باتیں کرتے ہیں؟ ملک میں انارکی مزید پھیل رہی ہے. ہلالی صاحب، ویسے یہ بات تو ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا وزندار سٹانس ہے کہ جب آپ نے اسی سسٹم میں رہنا ہے تو سسٹم کو چلنے تو دیں، ورکنگ ریلیشن شپ تو رکھیں. فائٹ آپ سسٹم کے اندر رہ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ باہر جا کے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آج آپ کا گورنر ہے، کل یہ بھی ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ میں آئیں ان کا گورنر ہو. تو اگر آپ کا ہمسایہ ایک آدمی ہے جس کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں اور اس کی پوری خاندان بھگوڑے ہیں، کیا آپ کوشش کریں گے کہ اس کے گھر میں جا کے اس کو ملتے رہیں اور یو ٹرائی ٹو ون ہم اوور؟ کس لیے بھائی؟ آپ ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے ویلیوز آپ کے اینٹیتھیکل ٹو یور ویلیوز، آپ کیوں جا کے یہ کریں گے؟ پلیز انڈرسٹینڈ. کیا ایک کوئی فیکٹر ہونا چاہیے جو یونائٹ کرے گا ان لوگوں کو؟ کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے. وہ تو ہاتھ نہیں ملانا چاہتا ہے عمران خان ان سے. اینڈ آئی فرینکلی میرے میں تو اتنی کیپبلٹی نہیں ہے کہ حالانکہ ایک آدمی کرپٹ ہے، حالانکہ ایک آدمی کی کوئی میں رسپیکٹ نہیں کرتا ہوں، جب وہ ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کا ہاتھ لے لیتا ہوں. شاید مجھے بھی نہیں لینا تھا، شاید آپ کو اور مجھے اور عمران یعقوب کو بھی، حالانکہ وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے. وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ، بیکاز مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ اسکینڈینیویا میں جو آدمی کنوکٹ ہوتا ہے ٹیکس جو ایز اے ٹیکس تھیف، وہ جب بار میں جاتا ہے ٹو ہیو اے ڈرنک، آپ یقین کریں کہ 3-4 لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اندر آتا ہے وہ کھسک جاتے ہیں، اس کو ملتے نہیں ہے. ایک سوشل سینکشن ہوتا ہے تھیوری کو. ادھر تو ہمارا نیشنل پاس ٹائم ہے چوری.
ادھر تو کیا میں آپ کو بتاؤں، ادھر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. معاف کریے، یہ میرا بھی قصور ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو میرے گھر پہ میں نے دعوت دیا ہے آفیشلی اور ان آفیشلی، جن کے بیک گراؤنڈز ایسے ہیں جو مجھے ان سے شاید ملنا ہی نہیں چاہیے. ہلالی صاحب، سمینہ بات اصل یہ ہے کہ there is nothing bringing them together. تو یہ یونائٹ کیسے ہوں گے؟ ہلالی صاحب آپ کی بات جو ہے اپنی جگہ، لیکن بات سوال یہ ہے کہ جب حمزہ شہباز اتنی وہاں اپنے ووٹ انہوں نے جتنے انہیں چاہیے تھے اس سے زیادہ ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، تو آپ اب ان کو خلف کیوں نہیں لینے دیتے؟ کیوں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں؟ صوبے کو چلنے دیں. اب آپ دیکھیں نا چودھری پرویز الہی صاحب جو کر رہے ہیں کہ ایک طرف کاف لیگ دیکھیں، کاف لیگ کے صدر اور کاف لیگ کے جنرل سیکرٹری دونوں اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں. سالک حسین صاحب جو چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں وہ بھی آج وزیر بن گئے. ان کے جنرل سیکرٹری طارق بشیر چیمہ صاحب دیکھیں، اور ادھر آپ نے ساتھ ایک طرف، دوسری طرف آپ نے یہ دے دی درخواست کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. معاملہ یہ ہے کہ آپ پنجاب میں بھی اسی طرح صرف میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے دیکھیں. چودھری پرویز الہی صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے پاکستانی سیاست میں، لیکن جو یہ پورا ایکٹ ہوا ہے وہ اپنے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں شاید اس کا اچھا ریپیوٹ نہیں جا رہا سوسائٹی میں. وہ شاید اچھی سیاست کر رہے ہوں، لیکن دیکھیں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے. میں بہانے نہیں بناؤں گا کہ کیوں پرویز الہی کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے اور دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. حالانکہ عمران خان کے اپنے الفاظ جو پرویز الہی کے بارے میں ہیں وہ قابل ویری آبجیکشنبل. لیکن بات یہ کہ پھر ہم ہائی مورل گراؤنڈز کی بات بھی کرتے ہیں تو پھر پرنسپل سٹانس بھی ہوتے ہیں. رائٹ، چلیے جی ہم بحث کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہاں ابھی ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک ایشو ہے، بلکہ جو بہت بڑا ایشو ہے، اسپیشلی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں گٹکے کے حوالے سے. عمران صاحب آپ اس کے حوالے سے بھی آج سمینہ بات یہ ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے اس میں سے آپ کو حیرت ہوگی کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ گٹکا اور چھالیہ استعمال کرتے ہیں، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں ایک دن میں کم از کم 10 کروڑ روپے کا گٹکا اور چھالیہ استعمال کی جاتی ہے. 10 کروڑ روپے روزانہ. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ گٹکا، چھالیہ اور یہ تمباکو کے استعمال سے کراچی میں تیزی سے لوگوں میں منہ کے کینسر کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنے کیسز آ رہے ہیں کہ جس کی حد نہیں. اب آپ کو پتہ ہے کینسر کا علاج ویسے ہی کتنا مہنگا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کا تعلق مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے، غریب لوگوں سے. وہ جب یہ گٹکا اور یہ چھالیہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بیچارے ان کے خاندان سفر کرتے ہیں. اب کمشنر کراچی نے ایک آج بھی اس پہ مراسلہ جاری کیا اور ان سے کہا کہ قانوناً تو پابندی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو یہ بیچتے ہیں، جو یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کو پابندی تو ہمیشہ ہی رہی ہے، لیکن میں نے تو کھلے عام ہی بکتا دیکھا ہے. میں خود کراچی میں رہی ہوں اور میں نے ہر ایک کو یوز بھی کرتے دیکھا ہے. کراچی میں رہے تو بات ہے کہ صرف ایسے حکومت کو چاہیے کہ صرف ایسے آرڈر جاری نہ کیے جائیں بلکہ ان پہ سختی سے عمل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا جی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ